سر یہ ذرا میں تو معذرت کے ساتھ سر برا نہیں مانیے گا، یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے سر؟ یہ سیاستدانوں نے پارلیمنٹ نے ایک قانون سازی کرنی ہے، آئین اور قانون کا ہے، مسودہ آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے، منایا جا رہا ہے، کسی کو لایا جا رہا ہے، کسی کو کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ سر پوری قوم کو انہوں نے جو ہے وہ ٹی وی میں بڑھا دیا ہے اور کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک طرف کہتے تھے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بہت ضروری ہے، اب کہتے ہیں کہ جناب آئینی بینچ جو ہے وہ بنے گا اور اس میں مختلف چیزیں ہوں گی۔ سر اس پہ ذرا آپ کی رائے ہمیں چاہیے۔ میں ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی، میں ایک آپ کو عرض کر دوں، میں اس پہ بڑا کینڈیڈلی آپ سے بات کروں گا کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب میں یہ سارے افیئرز کو دیکھتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ساری چیزوں کو ہینڈل کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سارے کے سارے اپنی اپنی پارٹی کے حوالے سے، اپنے مفادات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مجھے ان ساروں میں سے صرف ایک بندے کی جو سٹانس ہے وہ اپیل کرتی ہے، جس کا نام ہے بلاول بھٹو زرداری، جس نے کم از کم کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات ضرور کی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے، اس کے لیے میں جاؤں گا، واٹ ایور آئی کین ڈو۔ لیکن مجھے تکلیف اس بات کی ہو رہی ہے کہ یہ جو جس طریقے سے یہ کرنے جا رہے ہیں ایک کانسٹیٹیوشنل ڈویژن یا جس طرح کی گورنمنٹ کی پرپوزل ہے، دیٹ اماؤنٹس ٹو ڈسٹرائنگ دی ہول اسکیم آف دی کانسٹیٹیوشن۔ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہی، چونکہ یہ ایک پارٹی کو، حکومت کو تو فائدہ دے دے گی، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو 24 کروڑ عوام ہیں جن کے لیٹیگنٹ پبلک ہیں، جن کے یہ کیسز ہیں جو پینڈنگ ہیں پچھلے 20 سال سے، 15 سال سے، 10 سال سے، جن کی تیسری چوتھی جنریشن جو ہے وہ سفر کر رہی ہے، پراپرٹی کے کیسز ہیں، کارپوریٹ کیسز ہیں، اس کے علاوہ کرمنل کیسز میں پوری کی پوری اپنی سینٹنس گزار کے، عمر قید گزار کے، اور لوگ ایکسیکیوٹ ہو جاتے ہیں، بعد میں بری ہوتے ہیں، وہ سفر کر رہے ہیں۔ اس لیے اس کا جو سب سے پہلا سلوشن گورنمنٹ، اس کے اتحادیوں نے پیش کیا تھا، اور میں نے آج تک بھی اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ اس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہی ہونی چاہیے۔ دیکھیں پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں ان کا ایک اپنا مسئلہ ہے، وہ موجودہ پولیٹیکل سناریو میں یہ چیزیں نہیں کرنا چاہتے۔ مولانا کا ایک اپنا مسئلہ ہے، مولانا کے جو مشیر ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو صحیح گائیڈ نہیں کر رہے۔ مولانا ایک اچھے زیرک پولیٹیشین ہیں جو آئین کی روح کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں، جن میں میرے اپنے دوست ہیں کچھ، وہ ان کو صحیح گائیڈ کرنے کی بجائے وہ کچھ لوگوں کا ایجنڈا لے کے ان کو بریف کر رہے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں ملک کی خدمت کرنے کی بجائے وہ نقصان کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے، اس کے بعد وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ تمام اوریجنل جورسڈکشن کے، ہائی کورٹ سے نکلنے والی اوریجنل جورسڈکشن میں اپیلوں کی ساری سماعت کرے۔ جو سپریم کورٹ ہے، فار ایگزامپل یہ 5 کا بینچ بنا دیتے ہیں، 7 کا بینچ بنا دیتے ہیں، 17 میں سے وہی 7 جو 5 یا سنتے رہیں گے، تو باقی 12 یا 10-12 وہ کیا کریں گے، وہ جو پہلے پینڈنسی ہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی تکلیف سے بات ہے موجودہ حالات میں۔ میں آج بھی مولانا سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس ملک کی سروس کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کے عوام کے لیٹیگنٹ پبلک کی سروس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے اپنے آپ کو آمادگی ظاہر کریں۔ باقی یہ چیزیں جو باقی چل رہی ہیں، چھوٹی موٹی آئین میں ترمیم کی بات کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایبسولوٹ پریروگیٹو ہے۔ ہم نے اسی لیے میں نے کچھ یہ پی ٹی آئی کے ہمارے سینیٹر ہیں احمد خان صاحب، انہوں نے ایک نیا کام چھوڑا ہوا ہے، پہلے جوڈیشری کو برباد کیا افتخار محمد چودھری کے ساتھ مل کے،
اب برباد کرنا چاہ رہے ہیں اپنی پارٹی کے ایجنڈے کو لے کے. تو بات یہ ہے کہ ادارے کو مضبوط کرنا چاہیے اور میں ادارے کے ساتھ ہوں, بجائے اس کے کہ کسی ایک جج کی نوکری کے لیے, کسی ایک جج کی ایکسٹینشن کے لیے. آئی وڈ بی دی لاسٹ مین ٹو اسٹینڈ ود. اور میں سمجھتا ہوں کہ لائرز کمیونٹی بالکل پوری طرح بلیو بھی کرتی ہے اور اس چیز پہ یقین بھی رکھتی ہے کہ ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے, نہ کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے, کانسٹیٹیوشنل ڈویژن ہے, یہ بڑی چھوٹی باتیں ہیں. یہ تو اپنے فائدے کے لیے, جو میرے لیے انتہائی تکلیف دہ بات ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.